اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا عنوان ہے نماز باجماعت کی اہمیت اور برکات۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تعارف کروایا ہے سورہ فاتحہ میں، سب سے پہلی صفت رب ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اس رب کے لیے ہے جو رب العالمین، اس ہستی کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کہ کسی چیز کو اس کے انتہائی مقصود تک پہنچانا، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اس رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کی ربوبیت کا جو فیضان ہے، عام ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی چشم ربوبیت سے کوئی چیز فائدہ نہ اٹھا رہی ہو۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فیض ربوبیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف انسان عبد ہے، یعنی عبودیت ہے۔ تو عبودیت اور ربوبیت کا ایک اہم رشتہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عبودیت اور ربوبیت کا ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز کے بغیر انسان اپنے خالق و مالک اور رب کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ نماز اس قدر ضروری ہے، نماز کے بغیر دین ہے ہی نہیں، عبادت کے بغیر کوئی دین ہے ہی نہیں۔ تو دراصل انسانی مذہب کا خلاصہ یہ مذہب کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو راستہ انسان اختیار کرتا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو مذہب اسلام اپنے خدا تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا تعارف انسان کے سامنے رکھتا ہے۔ اس میں ایک اہم ترین سب سے پہلی صفت رب ہے۔ تو ربوبیت کے ساتھ ربوبیت کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز قائم فرمائی ہے۔ تو نماز ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، تو نماز کے بغیر کوئی دین کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی دین نہیں۔ پھر فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کا زینہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو مومن اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے نماز کو قائم کرے۔ پھر اس سے بھی آگے ایک اور درجہ فرمایا الصلاۃ مناجات رب العالمین، کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے، گفت و شنید ہے۔ چونکہ جب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں ہم دیکھیں نا، ابتدائی طور پر 4 صفات کا ذکر کیا ہے، ان 4 صفات پر غور کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تب انسان جو نمازی ہے بے اختیار یہ مخاطب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جہاں جہاں نماز کا حکم قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، وہاں ہر جگہ اقامت صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، سلو کا لفظ نہیں آیا، نماز پڑھو۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز ایک ایسی چیز ہے بار بار گر جاتی ہے، انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو نماز کا وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو نماز میں اللہ تعالی نے رکھے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز کو قائم کر لیا کرو، بار بار گر پڑتی ہے اس کو کھڑی کر لیا کرو۔ تو یہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اجتماعی طور پر،
تو اسی لیے باجماعت کی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے وہ مساجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور باجماعت نماز کو انفرادی نماز سے بہت زیادہ افضل اور اہم قرار دیا گیا ہے، چونکہ باجماعت نماز کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز باجماعت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، محبت بڑھتی ہیں اور غم خاری کا موقع ملتا ہے۔ مثلا ایک شخص باجماعت نماز میں باقاعدہ آنے والا ہے، چند دن سے وہ غائب ہے، تو ہم ان کی خبرگیری کے لیے جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، کہیں بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ بے شمار فوائد اللہ تعالی نے نماز باجماعت میں رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر ارشادات، اس قدر تاکیدی حکم ہے نماز کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، سورۃ العنکبوت۔ فرمایا کہ تو اس کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ کر سنا، اور نماز کو قائم کر، اور یقینی نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو اس میں نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ معاشرہ بدیوں سے پاک ہو جاتا ہے، منکرات سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع ملتا ہے، کیونکہ نماز کے اہم ترین بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ پھر فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت، بس میری عبادت کیا کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کر میرے ذکر کی خاطر۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز کو ایک وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے، نماز فرض کی گئی ہے، تو یہ وقت مقررہ پر ادا کرنے والے فریضے میں سے ایک فریضہ ہے، تو اس لیے باجماعت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، تو سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ صحیح ہو جائے وہ محاسبہ تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ نجات پائے گا، اگر وہ محاسبہ صحیح نہیں ہوا تو وہ قد خاب و خسر، وہ ناکام ہو جائے گا اور گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح عن جابر رضی اللہ عنہ ما مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمد علی باب احدکم، کہ پانچوں نماز کی مثال فرمایا کہ اس نہر سے مشابہ ہے جو گھر کے سامنے سے گزر رہی ہو، اور انسان اس میں 5 مرتبہ نہا لے، کیا انسان کے جسم میں کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، بالکل نہیں۔ تو حضور نے فرمایا مثل الصلوات الخمس، اسی طرح ہی ہے، پانچوں نماز کی مثال اسی طرح انسان جس طرح اپنے گھر کے سامنے جو نہر بہہ رہی ہو اس میں انسان نہاتا ہے تو اب پاک و صاف ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان جو پانچوں ٹائم نماز پڑھنے والا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس کے تمام شرائط کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہوئے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب ترین عمل نماز کو قرار دیا ہے
تو نماز باجماعت کی اہمیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماع افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ۔ باجماعت نماز کی جو اہمیت اور افضلیت جو ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں باجماعت نماز انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ درجہ زیادہ رکھتی ہے۔ اب میں آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قریب لے جانے والی کوئی چیز نماز سے زیادہ تر نہیں۔ فرمایا نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ کبھی لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نمازیں معاف نہیں ہوتی، پیغمبروں کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 172۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں پھر تمہیں بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری روح کے ارادے سب کے سب ہمتاً نماز ہو جائیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 108۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔